بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم روحانیت کے ایک بہت بڑے اور خاص عمل کی طرف بات کرنے والے ہیں جو روحانیت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ روحانیت سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ جو اولیاء اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، جن کا وصال ہو گیا ہے، وہ ان سے ملاقات کریں۔ دوستو، یہ جو جن اولیاء اللہ کا وصال ہو چکا ہے ان سے ملاقات کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت ان سے ملاقات خواب کی صورت میں ہوتی ہے، دوسری ملاقات کی صورت مراقبے میں ہوتی ہے، یعنی مراقبے میں ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، تیسری ظاہری طور پر ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، جیسے ہم عام انسانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تینوں کے اپنے اپنے درجات ہیں، تینوں کی اپنی اپنی ایک حقیقت ہے، اور یہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، صرف آپ کی محبت اور شوق کی بات ہے کہ اس کی مدد سے آپ اولیاء اللہ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور جب یہ زیارت انسان کو ہوتی ہے، یا جس انسان کو ہوتی ہے، یاد رکھیں اس کے دل میں پہلے نور آتا ہے، پہلے اس کے دل کا جو آئینہ ہے وہ صاف ہوتا ہے، کیونکہ ہر کسی کا دل جو ہے نا وہ ایک آئینے کی طرح ہونا چاہیے، ہوتا آئینہ ہی ہے لیکن اس پہ گرد و غبار بہت آ جاتی ہے، اور اس آئینے سے پھر 2 چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں، یا تو اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں اس آئینے میں نظر، یا بری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارا دل اولیاء اللہ کی زیارت کے قابل ہے بھی یا نہیں؟ تو اس میں اپنے خیالات کی فریکوینسی دیکھیں کہ کیا ہے۔ اگر آپ کو نقصان دینے والے خیالات آ رہے ہیں، اگر آپ کو غلط خیالات آ رہے ہیں، ناجائز ظلم والے خیالات آ رہے ہیں، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ دل جو ہے، اس کا جو آئینہ ہے وہ صاف نہیں ہے۔ اگر آپ کے دل میں خیال اس طرح آتے ہیں کہ میں اولیاء اللہ کی زیارت کر سکوں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کے دل میں محبت کا قطرہ، محبت کی جو تڑپ ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ عمل بہت زیادہ آسان ہے، صرف اور صرف 6 راتوں کا عمل ہے، اور 6 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اولیاء اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آپ کی اپنی محبت ہے، چاہت ہے کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، تو اس سے باقی درجات بھی آپ طے کر سکتے ہیں۔ جو عمل کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی سادہ ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جس بھی ولی کی زیارت کرنی ہے، کیونکہ ولی کی زیارت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ پاک لوگ ہوتے ہیں۔ عام بندے کی زیارت کی بات نہیں ہو رہی، ولی اللہ کی زیارت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے، اور وہ اپنے محبت کرنے والوں کے پاس ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، دل کے ہر پردے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو یہ بات ہے۔ اور یہ اسی طرح سے ہی جو لنک ہے یہ چلتا ہے، اور اس میں طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ آپ نے جن بزرگوں کی زیارت کرنی ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کے مزار پر یا ان کی قبر اقدس پر جائیں۔ اگر آپ نہیں جا سکتے تو پھر آپ ایک کاغذ پر ان کی جو قبر مبارک ہے اس کی تصویر بنائیں گے، ان کی جو ہے نا ڈرائنگ بنائیں گے، اور یا ان کو سکیچ کریں گے، اور ان کے درمیان میں ان کا پورا نام لکھ دیں گے، یعنی وہ پیج آپ کے سامنے ہو، یا آپ مزار اقدس پہ ان کی قبر مبارک کے سامنے بیٹھے ہوں دائیں جانب، یا پھر آپ کے پاس جو ہے نا وہ کاغذ پہ سکیچ کی ہوئی ان کی قبر مبارک کی ڈرائنگ ہونی چاہیے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس پر ایک دفعہ اذان پڑھنی ہے تھوڑی سی آواز میں۔ اب آپ اگر مزار پر موجود ہیں تو وہاں پر آپ تھوڑی سی آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ مزار پر جاتے ہیں تو لوگ وغیرہ بھی ہوتے ہیں،
تو آپ وہ وہاں پہ مکمل اس طرح اونچی آواز میں اذان نہیں دے سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہی مختصر اور مطلب یہ ہے کہ تھوڑی آواز کے اندر جو ہے وہ آپ اذان دے سکتے ہیں. تھوڑی سی آواز، یعنی بے شک آپ تک ہی سنائی دے لیکن تھوڑی سی آپ نے تھوڑی آواز میں اذان لازمی دینی ہے. اذان دینے کے بعد آپ نے سورہ یاسین میں جو پہلا یاسین آتا ہے، یعنی یہ جو ورڈ ہے، یہ جو اسم اعظم ہے یاسین، اس کو آپ نے اس کو پڑھنا ہے. اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مزار پر بیٹھا ہوا بندہ، دیکھیں وہاں پر بھی تھوڑی آواز کے اندر آپ نے پڑھنا ہے. اگر وہاں پر آپ نے گئے ہیں، وہاں پر کوئی ایسا سسٹم نہیں بن رہا آپ کے پڑھنے کا، تو وہاں سلام کر لیں، واپس آ جائیں گھر آ کے رات کو ڈرائنگ کر لیں اس کی. اور یہ جو ہے آپ نے ڈرائنگ کر لیں، اور اس وقت آپ تھوڑی سی پھر اونچی آواز میں آپ نے یہ یاسین جو ہے یہ عمل کرنا ہے. اب یہ کس طرح عمل کرنا ہے؟ یہ گونج کے ساتھ ہے، یاسین کی گونج والا عمل ہے یہ، کہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے یاسین. یہ تو ایک مرتبہ ہو گیا نا. اسی طریقے سے آپ نے اس کو 5 منٹ تک کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ بڑی تسلی کے ساتھ میں نے سمجھائی کہ یا تو مزار کے اوپر ایسی جگہ ہو کہ وہاں پہ کوئی نہ ہو تو آپ تھوڑی سی گونج کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. اگر وہاں پر آپ کو ایسا سسٹم نظر نہ آئے تو آپ دعا کر کے آپ گھر آ جائیں. گھر آ کے آپ نے کاغذ پر یہ بنا لینا، اور جن کے لیے مزار دور ہے انہوں نے تو بنانا ہی کاغذ پر ہے، اور وہاں پر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ وہ ایک دفعہ اذان پڑھیں گے اور پھر 5 منٹ تک یہ یاسین کی گونج والا عمل جو ہے نا یہ کریں گے. اور اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے مراقبہ کرنا ہے 5 منٹ. دیکھیں مراقبہ ہی روحانیت کی اصل ہے. اس کے لیے ہم کورس بھی کروا رہے ہیں جس میں آپ مراقبے کا علم حاصل کر سکتے ہیں، اس کے مختلف درجات تک جا سکتے ہیں، اور اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو جو ہے نا وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں، باطن میں داخل ہو سکتے ہیں. اور پھر اسی کے ساتھ اگر کسی کو کوئی مسائل ہیں، کوئی معاملات ہیں، تو وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں آپ آن لائن واٹس ایپ پر. تو یہ بہت ایزی کورسز ہیں، یہ ہم کروا رہے ہیں. تو اگر کسی نے کرنا ہو تو بتائیے گا. تو بات ہو رہی تھی مراقبے کی. مراقبہ لازمی کریں 5 منٹ، اور جب 5 منٹ مراقبہ کر لیں گے تو اس کے دوران ایسے ہوتا ہے کہ نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. اور کوشش کریں کہ رات کو ہی عمل کریں، نیند کے جب قریب ہو نا، یا سونے کے قریب ہو، تمام کاموں سے فارغ ہو جائیں تب یہ عمل کریں، تو نیند آنا شروع ہو جائے گی. نیند جب آئے گی تو اسی وقت سمجھ لیں عمل مکمل ہو گیا، آپ نے سو جانا ہے. کیونکہ پہلی زیارت جو ہے وہ خواب میں ہوتی ہے. تھوڑا عرصہ کرتے رہیں، اور یہ 6 دنوں کا عمل ہے، صرف 6 دن ہی عمل کرنا ہے. پاک صاف ہونا اس کے لیے پہلی شرط ہے، کیونکہ جس طرح ہمارا اندر صاف ہوگا، ہم نے پہلے ظاہر بھی صاف کرنا ہے. ظاہر صاف کر کے پھر اندر کی صفائی ہونی ہے. اس یاسین کے گونج والے وظیفے سے اندر کی صفائی ہونی ہے. اور یہ جب آپ گونج کر رہے ہوں گے نا یاسین، تو آپ کے دل کے اندر ایک ہلکی سی حرکت ہوگی، آپ نے ادھر توجہ رکھنی ہے. بس اسی نے ہی آپ کے دل کو چمکانا ہے، اسی نے ہی اس کے اندر جو نور ہے نا اس کی کھڑکی کھول دینی ہے. اور ان بزرگوں کا تصور ہوگا مراقبے کے اندر، پھر آپ وہ تصور کریں گے. وہ سارا مراقبے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. تو اس میں آپ جو ہے 5 منٹ آپ نے مراقبہ کرنا ہے. اس کے بعد خاص ہو جانا ہے، خواب میں زیارت ہوگی، اس کے بعد مراقبے میں زیارت ہوگی. اور اگر آپ کی محبت اور سسٹم چلتا رہا اور اس عمل کو آپ نے بڑھا دیا، تو پھر آپ کو ان کے کرم کی وجہ سے، ان اولیاء اللہ کی محبت اور شفقت کی وجہ سے آپ کو ظاہر میں بھی زیارت ہو سکتی. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اولیاء اللہ ہیں وہ اپنی مرضی سے زیارت کرواتے ہیں. یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ کو پہلی ملاقات میں، ہو بھی سکتا ہے ویسے، یہ نہیں کہ پہلی ملاقات میں آپ کو جو ہے وہ باتیں شروع ہو جائیں آپ کی. اس بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی جگہ چلتے پھرتے نظر آ جاتے ہیں، اپنے مزار کے پاس نظر آ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ سلام، یعنی ان کے ساتھ سلام، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہو جاتا ہے. آپ بھی نظر آتے ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں. کسی مسجد میں
روضہ رسول کے پاس، خانہ کعبہ کے پاس، ادھر یعنی کہ وہ نظر آ جاتے ہیں، یا کسی اور جگہ پہ نظر آ جاتے ہیں، آپ کے گھر نظر آ جاتے ہیں. تو یہ مختلف لیول ہیں. کئی دفعہ تو بڑی لمبی گفتگو بھی چل جاتی ہے، کوئی ہدایت انسٹرکشنز بھی وہ دے دیتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کا شوق اور آپ کی پریکٹس کتنی ہے. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور یہ صرف 6 دنوں کا عمل ہے. 6 دنوں میں آپ نے یہ کرنا ہے، یعنی کہ 6 راتوں کا یہ عمل سمجھ لیں. تو وہ آپ نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں ہی آپ کو یہ زیارت ہو جائے گی. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی اجازت کے لیے آپ رابطہ کر لیں گے تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی پرمیشن دی جا سکے. مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی گائیڈ لائن تھوڑی سی لینی ہے تو وہ آپ کو میں سمجھا سکوں. ٹھیک ہے. تو باقی یہ ہے کہ عمل سارا آپ کو میں نے بتا دیا ہے، اس کو آپ کر لیں. اس میں کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں آپ. باقی کورسز کرنے ہوں تو آپ مجھے واٹس ایپ کریں تو میں آپ کو جوائن کر کے یہ کورس کروا دوں گا آپ کو. بہت شکریہ.